اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کی ضرورت میں ہی پوری کر دوں گی۔ بھائی میری بات کا مطلب سمجھ گئے تھے جب ہی مجھے منع کرنے لگے، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ ان کی حرکتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ جب وہ باہر بیٹھ کر سب کرتے ہیں، بھائی تو حیران ہو گئے تھے اور شرمندہ بھی ہونے لگے تھے۔ میں نے انہیں وہ سب کرتے ہوئے دیکھا تھا، اسی شرمندگی کی آڑ میں آتے ہوئے بھی وہ تیار ہو گئے تھے۔ میں نے بھی فوراً ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اس طرح بھائی کو خوش کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی بھائی نے بھابھی سے ڈر کے بس کر دیا تھا، میں سمجھ گئی تھی، لیکن بھائی سے کہہ دیا تھا کہ انہیں جب بھی ضرورت پڑے تو میں ان کے ساتھ ہوں اور وہ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ بھائی نے بھی میری بات مان لی تھی اور اس طرح اب جب بھی موقع ملتا تھا تو وہ میرے پاس آ جاتے تھے۔ انہوں نے بھابھی کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک رات پوری رات ابھی بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے سے بہت اٹیچ ہوتے ہیں۔ میرا بھی بھائی میرے ساتھ ایسا ہی رشتہ رکھتا تھا۔ میں ان کے ساتھ کافی اٹیچ تھی کیونکہ وہ میرا اکلوتا بھائی تھا، اور دوسری بات اس کی خوبصورتی میری طرح خوبصورت تھی۔ وہ کافی پیارا تھا، سب مجھے بھی اپنے بھائی کی کاپی کہتے تھے۔ اس بات پر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ میرا بھائی میرا کافی خیال رکھتا تھا۔ میں کراچی میں رہتی تھی، میری پڑھائی کراچی میں ہی ہوئی تھی، بھائی کی پڑھائی بھی کراچی سے ہوئی تھی۔ ہم لوگ کافی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ مجھے پڑھائی کا اتنا شوق نہیں تھا، پر بھائی کے کہنے پر میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی تھی اور کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرا نام شازیہ ہے اور بھائی کا نام شہباز ہے۔ میں دکھنے میں کافی پرکشش اور خوبصورت ہوں، بھائی سے 5 سال چھوٹی ہوں۔ میں گھر میں سب کی ہی لاڈلی تھی۔ بھائی کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی، اس لیے اب بھائی اپنی جاب کی تیاری کرنے میں مگن تھے۔ اماں ابا نے سوچ لیا تھا کہ بھائی کی جلد ہی شادی کروا دیں گے تاکہ وہ کسی دوسرے کام میں نہ پڑ جائیں اور بیوی کے آنے سے اپنا دھیان صرف بیوی پر رکھیں۔ بھائی نے بھی یہ بات مان لی تھی، لیکن کوئی لڑکی تب ہی مانتی جب بھائی کے پاس جاب ہوتی۔ بھائی نے کافی کوشش کی کہ انہیں جاب مل جائے۔ جب کچھ ماہ بعد بھائی کو آزاد کشمیر سے ایک جاب کی آفر آئی تھی، تب میں نے آزاد کشمیر کا نام سنا تو میں کافی خوش ہوئی تھی کہ اسی بہانے میری سیر بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ علاقہ کافی پرسکون تھا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ وہ جاب کرنا شروع کر دے، پر بھائی نے بتایا کہ ان کی جاب کسی گاؤں میں لگی ہے، اگر لڑکی کو یہ پتہ چلا تو وہ بالکل بھی نہیں مانے گی۔ اماں ابا نے بھی اس بات کو سمجھا اور نتیجہ یہی نکالا کہ اب لڑکی کو گاؤں کا نہیں بتایا جائے گا۔ شادی کے بعد بے شک اسے پتہ چل جائے کہ بھائی کی جاب ایک گاؤں میں ہے۔ مجھے اپنی بھائی کی فکر تھی۔ میں اتنی خوبصورت بھابھی نہیں چاہتی کہ بھائی اس کے پیچھے لگ جاتا اور ہمیں بھول جاتا۔ بھائی کے لیے جو رشتہ پسند آتا تھا وہ لڑکی کافی خوبصورت تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میرا بھائی اس کی خوبصورتی میں پھنس جائے گا، اس لیے یہ لڑکی میری بھابھی نہیں بنے گی۔ بھائی کو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ اس لیے ضروری اس کا کسی کام کے ساتھ چکر ہوگا۔ بھائی نے بھی میری بات مان لی تھی اور اماں ابا کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے جس کا پہلے کسی اور سے چکر ہو۔ کچھ ہی وقت بعد ایک نارمل سی لڑکی کا رشتہ پسند آ گیا۔ ہم نے ان سب کو یہی بتایا کہ بھائی کی جاب آزاد کشمیر والی سائٹ پر ہے۔ انہوں نے رشتہ فوراً ہی پکا کر دیا تھا۔ بھائی اس لڑکی میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی خوشی ہوئی تھی کہ وہ لڑکی بہت کمزور سی تھی، اس میں اتنی کشش نہیں تھی۔ بھائی کی شادی ہو گئی تھی تو بھابھی بھی بھائی کے پاس چلی گئی تھی، لیکن جیسے بھابھی نے دیکھا کہ بھائی کی جاب تو گاؤں میں ہے تو بھابھی کے تو ہوش اڑ گئے تھے، ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ بھابھی نے بھائی سے دور جانے کا موڈ بنا لیا تھا۔ بھائی نے بھابھی کو واپس جانے سے منع کر دیا تھا کہ انہیں ضرورت کی ہر چیز ملے گی، لیکن بھابھی کا موڈ پھر بھی صحیح نہیں ہوا اور اب روز ہی کراچی ان کا کال آتی جاتی تھی کہ بھابھی انہیں وقت نہیں دیتی تھی۔ اماں ابا بھی پریشان ہونے لگے تھے۔ ابا نے بھابھی کے گھر والوں کو صاف صاف کہہ دیا تھا
کہ شادی کو اتنا وقت ہو چکا ہے اور اگر اب اولاد نہ ہوئی تو ان کی بیٹی کو چھوڑ دیں گے۔ بھابھی کے گھر والے بھی پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ وہ کسی حد تک سمجھوتا کر لے۔ بھابھی کا موڈ بھی صحیح ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد ہی بھابھی نے خوشخبری سنائی تو سب لوگ یہ خبر سن کر کافی خوش ہو گئے تھے کہ بھابھی امید سے ہے۔ میں تو حیران ہو گئی تھی کیونکہ خبر اتنی جلدی ملے گی اس کی مجھے امید نہ تھی۔ بھابھی اب اس وجہ سے کافی پھولے لگی تھی۔ میں نے اب نوٹ کیا تھا کہ بھائی اب بھابھی کو کافی قدر کرنے لگی تھی۔ میری روز ہی بھائی سے بات ہوتی تھی تو وہ بھابھی کی کافی تعریف کرتے تھے۔ میں اندر سے کافی مایوس ہوتی تھی لیکن بھائی کے سامنے کچھ نہیں کہتی تھی۔ اماں کو بتاتی تھی تو اماں یہی کہتی تھی کہ اگر بھائی خوش ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ بھائی نے اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ بھابھی سے کہتے تھے کتنا زیادہ کام ان سے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کسی کام والے کا بندوبست کریں، لیکن ہمارے گھر کام والی کا رواج نہیں تھا۔ میری چھٹیاں بھی چل رہی تھی۔ ایک رات بھائی مجھ سے بات کر رہا تھا جب مجھ سے کہنے لگا کہ میں ابھی ان کے پاس آزاد کشمیر آ جاؤں۔ مجھے کافی خوشی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ بھائی اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ میں بھابھی کی مدد کروں۔ پھر میں اس بات سے خوش کہ آزاد کشمیر گھوم لوں گی۔ میں نے اگلے دن گھر والوں سے اجازت مانگی تو سب نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی پیکنگ شروع کر دی اور کچھ ہی دیر بعد آزاد کشمیر چلی گئی تھی۔ بھائی کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر مجھے کافی خوشی ہوئی تھی لیکن بھائی تو بہت کمزور لگ رہے تھے۔ ان کا چہرہ کافی مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے بھابھی سے شکوہ کر دیا کہ لگتا ہے وہ بھائی کو خوش نہیں رکھتی ہیں۔ بھابھی نے میری بات کا برا منہ بنا لیا تھا کہ اس بارے میں میرا کوئی حق نہیں ہے اور میں چھوٹی ہوں تو چھوٹی رہوں، پر بھائی نے میرا ساتھ دیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی اچھا لگا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کیسے بھائی کا کس طرح موڈ کو فریش کر سکوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ خراب موڈ کی اصل وجہ کیا ہے۔ 2-3 دن میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی رات کو سوتی تھی تو باہر ٹی وی پر آواز آتی رہتی۔ میں سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ رات کو کون ٹی وی دیکھتا ہے۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے کچن میں آئی جب بھابھی اور بھائی آپس میں بات کر رہے تھے۔ بھائی بھابھی کو منا رہے تھے جبکہ بھابھی انہیں دور رہنے کا کہہ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بھائی پر کافی ترس آیا کہ ان کی ضرورت بھی اب اپنی بیوی سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو لازمی سبسکرائب کرو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ یارو، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی۔